صرف محبت کے دعوے کافی نہیں، اتباع کیجیے، آقا کی اتباع کیجیے۔ اتباع کے بغیر محبت کے دعوے بیکار ہیں، اور کاش آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے سے زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے، زندگی کا حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ کے یہ جلسے مبارک ہوں، آپ کے یہ نعرے مبارک ہوں، آپ کی یہ تقریریں مبارک ہوں، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب میں اس قسم کے نعرے دیکھتا ہوں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بینروں پر بھی لکھے ہوئے، دیواروں پر بھی لکھے ہوئے، اور زبانوں پر بھی چڑھے ہوئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ہر کلمہ کو حرمت رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، صرف یہ نعرہ نہ لگایا کریں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ نعرہ بھی لگایا کریں حکم رسول پر خواہشات بھی قربان ہیں، حکم رسول پر حکم رسول پر جذبات بھی قربان ہیں، حکم رسول پر رسمیں بھی قربان ہیں، حکم رسول پر رواج بھی قربان ہے، حکم رسول پر خاندان بھی قربان ہے، حکم رسول پر کرسی بھی قربان ہے، حکم رسول پر دولت بھی قربان ہے۔ ارے جان قربان کرنے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن رسول کے حکم پر حرام مال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کے حکم پر ہندوؤں کے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں حقیقت کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو نمازی اور بے نمازی ایک صف میں نظر آتے ہیں، نمازی بھی ہندوانہ رسموں کو فرض سمجھتے ہیں، بے نمازی بھی ہندوانہ رسموں کو فرض سمجھتے ہیں، نمازی بھی جہیز کا طلبگار ہوتا ہے، بے نمازی بھی جہیز کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہاں حضور کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہاں خاندان مقدم ہوتا ہے، رسمیں مقدم ہوتی ہیں، رواج قربان ہوتے ہیں۔ آپ کی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور کی سنتیں زندہ کرنے سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم دودھ پیتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہم شہد کھاتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہم حلوے مانڈے کھاتے ہیں اور حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اجلے کپڑے پہنتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور خوشبو لگاتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، دائیں کروٹ لیتے ہیں تو حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں آپ حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، لیکن ان سنتوں کو زندہ کرنے سے شہیدوں کا ثواب نہیں ملتا، ان سنتوں کو زندہ کرنے سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جن پر عمل کرنے سے دل پر آرے چلتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے ماتھوں پر بل پڑ جاتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے خاندان والے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جن پر عمل کرنے سے لوگ تقیہ روس ہونے کے تانے دیتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو مبارک ہوں، یہ محبت کے نعرے، یہ محبت کی باتیں، یہ محبت کی تقریریں، لیکن حضور کی ان سنتوں کو بھی زندہ کیجئے جو آج سنتیں مٹتی جا رہی ہیں۔ ارے کوئی تو ہو، کوئی تو ہو، کوئی تو ہو، کوئی مولوی، کوئی غیر مولوی، کوئی نمازی، کوئی غیر نمازی، کوئی تبلیغی، کوئی غیر تبلیغی، کوئی صوفی، کوئی غیر صوفی، ارے کوئی تو ہو جو شادی کرے ویسے شادی کرے جیسے آقا نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تھی، جیسے حضرت رقیہ کی شادی کی تھی، جیسے حضرت ام کلثوم کی شادی کی تھی، جیسے حضرت زینب کی شادی کی تھی، اور جیسے میرے
زندہ کرے، معاشرے میں اٹھ کھڑا ہو. میں ہوں حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر کا طلبگار. میں ناراض کروں گا خاندان کو، میں ناراض کروں گا دوستوں کو، مگر راضی کروں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کروں گا. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.